اقبال صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اب جو بات کر رہی ہیں فردوس ہاشمی کے وان صاحبہ، وہ کیونکہ آپ لوگ حکومت کے اوپر الزام لگا رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ایسے میں ایک ادارے کا ورژن دینا میری ذمہ داری تھی، میں حکومت کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. آپ لوگ وزیراعظم پر الزام لگا رہے تھے، انہوں نے ادارے کے سربراہ سے بات کی، انہوں نے ساتھ میں ایف آئی آر بھی دیکھی، اس کے بعد وہ کہہ رہی ہیں ثابت کرنا اس ادارے کا کام ہے. آپ نہیں سمجھتے ایک فیئر بات کر رہی ہیں وہ، کیونکہ آپ لوگوں نے ڈائریکٹ الزام حکومت پہ لگا دیا تھا تو پھر حکومت کو آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی اس حوالے سے؟ شاہ زیب صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں کوئی ایک فرد نہیں ہے جو اس واقعے کو کسی بھی طرح سنجیدہ لے رہا ہے. ہر بندہ اس ایف آئی آر کو ایک لطیفہ سمجھ کے ہنس بھی رہا ہے اور افسوس بھی کر رہا ہے کہ یہ حکومت اپنے انتقامی ایجنڈے میں پاکستانی سیاست کو کس سطح پہ لے آئی ہے. اور میرے ذاتی تجربے میں اور میرے لیے خود ذاتی طور پہ جو سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے قومی مقتدر اداروں کو اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں. کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ اگر رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے تو اینٹی کرپشن کا محکمہ استعمال کرتے، نیب کا کرتے، لیکن محض اس ادارے کا سہارا اس لیے لیا ہے کہ اس کے جرم میں نان بیلیبل آفینس ہے، آپ آسانی سے ضمانت پہ رہا نہیں ہو سکتے. یہ حکومت جب اس نے بجٹ دیا اور اس بجٹ میں آئی ایم ایف کو جو سرنڈر کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو پاکستانی قوم کے اوپر شرائط تھوپی جا رہی ہیں، جس کا آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ کل پرسوں سے اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، ملک بھر میں تاجر مظاہرے کر رہے ہیں، ان تمام خبروں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور ایک خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے جو فیشسٹ قدم ہے. آپ ایک سینئر سیاستدان کو جو ٹی وی کے بہت سے اینکرز کو خود کہہ چکے ہیں کہ حکومت مجھے گرفتار کرنے کے در پہ ہے اور اگر ان کا بس نہ چلا تو میں یہ بھی اپریہینڈ کر رہا ہوں کہ یہ مجھ پہ حملہ کروا سکتے ہیں. ایک ایسے سیاستدان سے آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی گاڑی میں 20 کلو ان کے بقول ہیروئن چل کے سمگلنگ کر رہا ہے؟ سمگلنگ کی طرف افغانستان سے پاکستان نہیں، کہیں اور دور جگہ سے پاکستان نہیں، فیصل آباد سے لاہور سمگلنگ ہو رہی ہے. یہ ایک ایسا لطیفہ ہے. کل جب یہ واقعہ ہوا افسوسناک تو تمام ٹی وی چینلز وزارت جو ہے اینٹی نارکوٹکس کی اس کے حکام سے پوچھتے رہے، وزیر صاحب سے پوچھتے رہے، کسی کو کوئی کلو نہیں تھی اور کہتے رہے کہ جی وہ اے این ایف والے ہمیں صبح بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اتنا ہائی پروفائل کیس ہو اور کیسے ہو سکتا ہے کہ وزارت کو انہوں نے نہ بتایا ہو؟ یہ جو پورا ایک پلاٹ بنایا گیا جس کا مقصد صرف اپوزیشن کو اٹیک کرنا تھا، پی ایم ایل این کی آواز کو دبانا تھا، ان ہتھ کنڈوں سے نہ یہ آواز دبے گی، نہ لوگوں کا احتجاج رکے گا، نہ وہ ظلم ختم ہوگا جو انہوں نے لوگوں پہ کیا. کیونکہ آپ گورنمنٹ کو اکیوز کر رہے ہیں. ایک بات ہے کہ ہم فردوس ہاشمی کے وان صاحبہ کو جب کل کوشش کرتے رہے شو میں لینے کی اور تو وہ واقعتاً میٹنگ میں تھیں، اس کے علاوہ بھی جب ہم دوسرے رہنماؤں سے بات کرتے رہے تو وہ تو بڑا شوق سے آ جاتے ہیں جب آپ کے خلاف بات کرنی ہو، جیسے آپ لوگ آ جاتے ہیں حکومت کے خلاف بات کرنے کے لیے. کوئی راضی نہیں تھا. اور کل جب فواد چودھری نے ہمیں جوائن کیا تب وہ بھی یہ کہہ رہے تھے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اور ظاہر ہے تو یہ آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کو پتہ تھا مگر وہ چھپا رہی تھی؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا جنرلی کہ حکومت کو واقعتاً نہیں پتہ تھا اس کارروائی کا، یا حکومتی وزراء کو کم از کم؟ دیکھیے، وہ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ کو سچ بنانا تھا اور جھوٹ کو سچ بنانے میں یقیناً محنت لگتی ہے، ٹائم لگتا ہے، اور وہ اس بات کو نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی بات فوراً کہہ دیں جس سے وہ کل کو عدالت کے سامنے اپنا کیس کمزور کریں. انہوں نے ساری رات سوچ بچار کی، اس کے بعد کوئی کہانی کرافٹ کی اور وہ پھر عدالت کے سامنے کی. لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا کہ یہ تمام کارروائی عمران خان صاحب جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے ان کے ذاتی ایما کے اوپر ہو رہی ہے. دیر از اے پیٹرن، ایک پیٹرن ہے ان کی جو رات 12 بجے کی جھنجھلاہٹ کی تقریر ہے، اس کے بعد سے جو انتقامی کاروائیاں ہیں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری ہو، چاہے وہ اپوزیشن سے ہارس ٹریڈنگ کرنے کا معاملہ فل تھروٹل میں ڈالنا ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ایک اور کیس بنانا ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب پہ پابندیاں لگانا ہو اور ان کو ذاتی معالج جو ہے اس سے محروم رکھنا ہو، ان کے علاج کی بنیادی سہولتیں نہ دینا ہو. یہ سب چیزیں پچھلے 10 دنوں میں، ہفتے 10 دنوں میں جب سے وہ رات 12 بجے کی تقریر ہوئی ہے، عمران خان صاحب کا یہ ذاتی انتقامی ایجنڈا ہے جس کے اوپر وہ اگر جو عمل آپ کر رہے کہہ رہے ہیں احسن اقبال صاحب، اگر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے
تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ نے جب اے پی سی کی تو وہ اس اے پی سی کو دیکھ کر عمران خان صاحب کو اور حکومت کو پتہ چل گیا کہ اس اپوزیشن کے پلے کچھ ہے نہیں. 1 مہینے بعد تو یوم سیاہ منانے کی بات کر رہے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہم جا کے عوامی رابطہ مہم کریں گے, پھر پتہ نہیں یہ کیونکہ گرمیاں تو اسی میں نکال دیں گے, تو اس لیے انہوں نے اپنا بجٹ بھی پاس کرا لیا. اس کے بعد یہ خبر بھی آ گئی کہ پروڈکشن آرڈر کا معاملہ جو ہے اس کو دیکھا جائے گا, یہ جو 1 کلاس جیل ہے اس کو بھی ختم کیا جائے گا, یعنی کہ بہت برے حالات میں رہنا پڑے گا. جو لوگ گرفتار ہیں جس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں, پھر رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس بھی آ گیا. اگر آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ درست ہے تو پھر اس سے تو یہ پتہ چلا نا کہ آپ کی اے پی سی اتنی ناکام تھی کہ انہیں پتہ چل گیا کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے, انہیں پتہ ہے آپ کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کریں گے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا کہ اپوزیشن کے پلے کیا ہے. لیکن جو حکومت کے خلاف ایجیٹیشن ہے یا محاذ آرائی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی جگہ اس کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے, اور یہ ویسے بھی مناسب نہیں کہ ہم حکومت کے خلاف ایک ایسا محاذ اس کو دے دیں کہ وہ یہ کہہ جی ہمیں تو کچھ کرنے نہیں دیا اور ہماری تو ٹانگیں کھینچ لیں. 1 سوا سال کسی حکومت کو دینا پڑتا ہے تاکہ آپ یہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ان کو ایک سفیشینٹ ٹائم دیا گیا کہ اگر یہ کچھ کر سکتے تو کر کے دکھاتے. تو اس لیے اور اپوزیشن بھی ایک سینس آف ٹائمنگ رکھتی ہے کہ جب ہم نے کوئی تحریک چلانی ہے وہ اس وقت چلنی چاہیے کہ جو مکمل طور پہ 100% کامیاب ہو. تو ہمارے پاس اپنا پلان ہے, ہم اس روڈ میپ کے اوپر چل رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ بجٹ کے اثرات آ رہے ہیں. آج پورے ملک کے اندر تاجر, بزنس مین, مزدور ہر کوئی احتجاج کی طرف جا رہا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کا جو لائے عمل ہے, اور جب لاوا صحیح طرح پکے گا تو یہ حکومت مقابلہ نہیں کر سکے گی. مگر آپ اس وقت آپ خود ہوں گے موجود, کیونکہ نیب تو آپ کو بھی بلا رہا ہے, آپ خود تو نہیں گرفتار ہو جائیں گے 1-2 دن کے اندر اندر کہ آپ ہوئی نا اس لاوا پکنے کے بعد کچھ بھی کرنے کے لیے. دیکھیے, ہمیں یہ گرفتار کر کے اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی کو کمزور کر لیں گے, ہمیں خوفزدہ کر لیں گے, تو ہمارے تو ہر بندے نے کوئی بہت دیر سے اپنی پیکنگ رکھی ہوئی ہے, کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے, ہمیں اس کا کوئی خوف نہیں ہے. یہ بلاوا ایک کاز کے لیے ہے, ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے اصولوں کے اوپر کھڑے ہیں, ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں, ہم نے اس ملک کی خدمت کی ہے, ہم نے اس ملک کو بجلی دے کے اندھیروں سے نکالا ہے, ہم نے ضرب عضب اور آپریشن عضب کے لیے حکومت نے فنڈز فراہم کیے ہیں, حکومت نے کراچی کو ٹھیک کیا تھا, اس کی سی پیک کے ذریعے ہم نے خدمت کی ہے, 29 ارب ڈالر زمین پہ لا کے کھڑا کیا, جو مثال نہیں ملتی. ہمارے جو کنٹریبیوشن ہے ہمیں اس پہ فخر ہے, لیکن یہ حکومت ہم سے خوف زدہ ہے, اور اس کے جو یہ ہتھ کنڈے ان سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. اور میں یہ بات بھی بتا دوں کہ جب تک مسلم لیگ نون کا ورکر کھڑا ہے, ایک ورکر, وہ نواز شریف کا سپاہی ہے, وہ نواز شریف بھی ہے, وہ شہباز شریف بھی ہے, وہ شاہد خاقان بھی ہے, وہ حسن اقبال بھی ہے, وہ خواجہ آصف بھی ہے, وہ ہر کوئی ہے. تو اس لیے ہم 4-5-6 کو یہ نوٹس دے کے یا ڈرا دھمکا کے ہماری جماعت کو, ہمارے مقصد کو کمزور نہیں کر سکتے.